بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السؤال الخامس عشر، هل ترون احدا افضل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکائنات؟ 15واں سوال، کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے افضل سمجھتے ہو؟ جواب، اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق کافۃ و خیرہم عند اللہ تعالی لا یساویہ احد ولا یدانیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القرب من اللہ تعالی والمنزلۃ الرفیعۃ عندہ وهو سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الاسفیاء والنبیین کما ثبت بالنصوص وهو الذی نعتقدہ۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے۔ آپ کے برابر تو کجا فضیلت میں کوئی شخص آپ کے قریب بھی نہیں ہے، اس لیے ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کائنات میں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ السؤال السادس عشر، 16واں سوال، اتجوزون وجود نبی بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام وهو خاتم النبیین وقد تواتر معنی قولہ علیہ السلام لا نبی بعدی وامثالہ وعلیہ انعقد الاجماع وکیف رأیکم فی من جوز وقوع ذلک مع وجود هذه النصوص وهل قال احد منکم او من اکابرکم ذلک؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حدیث پاک لا نبی بعدی یہ متواتر المعنی ہے اور اس امت کا اجماع ہے، تو کیا تمہارے اکابر میں سے کسی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ جواب، اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعد کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وثبت بأحادیث کثیرۃ متواترۃ المعنی وبإجماع الامہ وحاشا ان یقول احد منا خلاف ذلک فإنه من انکر ذلک فهو عندنا کافر لأنه منکر للنص القطعی الصریح۔ نعم شیخنا مولانا سید الاسقیاء المدققین المولوی محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ تعالی اتا بدقت نظرہ تدقیقا بدیا اکمل خاتمیت ہو علی وجہ الکمال واتمہ علی وجہ التمام فإن رحمہ اللہ تعالی قال فی رسالتہ المسمى بتحذیر الناس ما حاصلہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ حدیث مبارک متواترۃ المعنی ہے اور امت کی جماع سے ثابت ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہاں البتہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین کا ایک معنی ایسا کیا ہے کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بدرجہ اتم کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہ معنی کیا بیان کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتمیت جنس ہے اور اس کی دو نوع ہیں۔ ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانوں کے بعد ہے، یہ ہے خاتمیت زمانیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبوت کے زمانہ کے بعد اور سب سے آخر کے اندر آئے ہیں۔
نمبر 2 خاتمیت ذاتیہ۔ خاتمیت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ما بالذات اور ایک ہوتی ہے ما بالعرض، ایک ہوتی ہے ذاتی اور ایک ہوتی ہے عرضی۔ جو چیز کسی کو بلا واسطہ ملے تو کہتے ہیں یہ چیز اس کی ذاتی ہے، اور جو چیز کسی کو بلا واسطہ ملے تو کہتے ہیں یہ چیز اس کی عرضی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نبوت حضور کی ذاتی ہے۔ باقی انبیاء کو نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ملی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ تو آپ کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ آپ کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے اور باقی انبیاء کو نبوت آپ کے واسطہ سے ملی ہے۔ تو ایک ما بالذات اور ایک ما بالعرض۔ جس کو چیز براہ راست ملی ہے کہتے ہیں یہ چیز ما بالذات ہے، اور جو بالواسطہ ملی کہتے ہیں یہ ما بالعرض ہے۔ ما بالذات اور ما بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز کسی کی ذاتی ہوتی ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ آپ اگر ٹارچ رکھ کے بٹن دبائیں اس سے روشنی نکلے تو روشنی ٹارچ کے اندر تو بلا واسطہ ہے اور سامنے دیوار پر ٹارچ کے واسطہ سے ہے، تو جب بٹن دبائیں گے روشنی نکلے گی اور دیوار روشن ہو جائے گی، اور جب بٹن آف کریں گے تو روشنی دوبارہ ٹارچ کے اندر آ جائے گی۔ تو دیوار پر جو روشنی ہے وہ عرضی ہے اور ٹارچ کے اندر یہ ذاتی ہے۔ ما بالذات اور ما بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ جو کسی کی ذاتی ہو ما بالذات ہو، وہ چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی بالذات ہے اور زمین کی روشنی بالعرض ہے۔ سورج نکلتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو زمین کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو روشنی سورج سے نکلتی ہے اور واپس سورج کے اندر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ اس معنی کہ نبوت آپ سے چلی ہے اور آپ کے اوپر جا کر ختم ہوئی ہے۔ تو حضور کی ختم نبوت خاتمیت کی ایک نوع زمانی ہے اور خاتمیت کی ایک نوع ذاتی ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا زمانہ نبوت تمام انبیاء کے زمانہ نبوت کے بعد ہے۔ اس کا معنی کسی زمانے میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور ختم بھی آپ پر ہوئی ہے۔ ان الخاتمیت جنس تحتہ نوعان احدہما خاتمیت زمانیہ وہو ان یکون زمان نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم متأخرا من زمان نبوت جمیع الانبیاء ویکون خاتما لنبوتہم بالزمان، والثانی خاتمیت ذاتیہ وہی ان یکون نفس نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بہا وانتہت الیہا نبوت جمیع الانبیاء وکما انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان کذالک ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات فإن کل ما بالعرض یختم علی ما بالذات وینتہی الیہ ولا تتعداہ ولما کان نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذات ونبوت سائر الانبیاء بالعرض لأن نبوتہم علیہم السلام بواسطۃ نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الفرد الاکمل الاوحد الابجل قطب دائرۃ النبوۃ والرسالہ وواسطۃ اخذہا فهو خاتم النبیین ذاتا و زمانا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں تو آپ کی خاتمیت یہ صرف خاتمیت زمانیہ کے اندر منحصر نہیں ہے بلکہ خاتمیت زمانیہ بھی ہے اور آپ کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری نبی ہیں، تو اس میں صرف خاتمیت زمانیہ آتی ہے، صرف خاتمیت زمانیہ، اور یہ آیت مقام مدح پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، اور آپ کا آخر میں آنا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم اور تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں ہوتا۔ کسی چیز کا آخر میں آنا یا پہلے آنا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ یہ پہلے ہے اس لیے افضل ہے، یہ بعد میں ہے افضل نہیں ہے۔ یہ چونکہ بعد میں ہے تو افضل ہے، اور پہلے ہے تو افضل نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری خلیفہ علی المرتضیٰ ہیں۔ اب دیکھو، خاتم الخلفاء راشدین علی المرتضیٰ ہیں، اور افضل الخلفاء راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو آخری ہونا کو وجہ فضیلت تو نہ ہوا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں ایک صف اول ہوتی ہے، ایک صف آخر ہوتی ہے، تو صف اول افضل ہوتی ہے اور صف آخر افضل نہیں ہوتی۔ اب آخری صف میں ہونا افضلیت کی کوئی بات تو نہیں ہے، تو اس لیے حضور پاک کا آخری نبی ہونا یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی ایسا کرو کہ جس کے حضور کی فضیلت نظر آئے۔ اگر آپ خاتم النبیین کا معنی صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ آخری ہیں تو یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے خاتمیت زمانیہ بھی ہے اور خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا مطلب کہ آپ سارے نبیوں کے زمانے کے بعد آئے ہیں، اور خاتمیت ذاتیہ کا معنی کہ آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ پر ختم ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے وَلَٰكِن رسول اللہ وآخر النبیین فرمایا یا خاتم النبیین فرمایا؟ اگر آخر النبیین فرماتے تو اس کا معنی کہ آپ آخری ہیں۔ فرمایا خاتم النبیین، اس کا معنی کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتمیت کا ایک معنی خاتمیت زمانیہ، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن صرف خاتمیت زمانیہ نہیں بلکہ خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ تو ہم خاتمیت ذاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ نبوت آپ سے چلی ہے اور آپ پر رکی ہے، تو آپ کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بالواسطہ ہے۔ تو خاتم النبیین کا یہ معنی کریں گے تو فضیلت نظر آئے گی، اور یہ نہیں کریں گے تو اس آیت سے کوئی مدح نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ذرا، وَلَيْسَ خَاتَمِيَّتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم منحصرة فی الخاتمیت الزمانیہ فإنه ليس كبیرۃ فضل ولا زیادۃ رفعۃ ان یکون زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم متأخرا من زمان الانبیاء قبلہ بل السیادۃ الکاملہ والرفعۃ البالغہ والمجد الباہر والفخر الظاہر تبلغ غایتها اذا کان خاتمیتہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتاً و زماناً۔ صرف زمانیہ نہیں بلکہ زمانیہ بھی اور ذاتیہ بھی۔ وَأَمَّا إِذَا اقْتُصِرَ عَلَى الْخَاتَمِيَّةِ الزَّمَانِيَّةِ فَلَا تَبْلُغُ سِيَادَتُهُ وَرَفْعَتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَالَهَا بَلْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْفَضْلُ بِكُلِّيَّتِهِ وَجَامِعِيَّتِهِ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صرف آخری مانے، زمانہ آخری مانے، تو اس سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے، خاتمیت ذاتیہ بھی حاصل ہے۔ تو خاتمیت زمانیہ کا انکار نہیں کیا بلکہ خاتمیت زمانیہ کے ساتھ مزید خاتمیت ذاتیہ کا اعتراف کیا ہے۔ تو انکار کیسے فرمایا آپ نے؟ آگے دیکھ، وَهَذَا تَدْقِيقٌ مِّنْهُ رحمہ اللہ تعالی ظہر فی مکاشفتہ فی اعظام شانہ و اجلال برہانہ و تفضیلہ و تبجیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حققہ المحققون من ساداتنا العلماء كالشیخ الاکبر والتقی السبکی وقطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوہی لم یحم حول صرادقات ساحتہ فیما نظن و نرا ذہن
ذہن کثیر من العلماء المتقدمین والاذکیاء المتبحرین وهو عند المبتدئین من اہل الہند کفر وضلال ویوسوسون الی اتباعہم اولیاءہم انہ انکار الخاتمیت صلی اللہ علیہ وسلم فہیہات وہیہات والعمری انہ لافر الفرا واعظم زور بہتان بلا امتراء ما حملهم على ذلك الا الحقد والشحناء والحسد والبغضاء لاهل الله تعالى وخواص عباده وكذلك جرت السنة الالہیہ فی انبیائه واولیائه۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں تو اتنی بات ختم ہو گئی جو المہند میں، یہ انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پر الزام لگایا تھا کہ خاتمیت زمانیہ کے منکر ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں خاتمیت زمانیہ کا منکر نہیں ہوں، بلکہ خاتم النبیین میں خاتمیت زمانیہ کے ساتھ خاتمیت ذاتیہ کا اضافہ کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس پر اعتراض زیادہ کیا چلتا ہے تحذیر الناس پر، اس اعتراض کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے کہ نبوت بقیہ انبیاء کو بالواسطہ ملی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ ملی ہے، یہ ہے آپ کی خاتم النبیین خاتمیت ذاتیہ۔ جب پہلے انبیاء آئے ان کو نبوت حضور کے واسطہ سے ملی ہے، اگر کوئی بعد میں نبی آ جائے اور اس کو حضور کی واسطہ سے نبوت مل جائے تو آپ کی خاتمیت ذاتیہ پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ہے خاتمیت زمانیہ اور ایک ہے خاتمیت ذاتیہ۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے خاتمیت زمانیہ کے خلاف تو ہے، لیکن اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے اور اس کو نبوت حضور کے واسطہ سے ملے تو خاتمیت ذاتیہ کے خلاف تو نہیں ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت نے بڑی کھل کر تحذیر الناس میں وضاحت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اگر کوئی نبی آئے گا تو سوال یہ ہے اس پر وحی ہوگی تو تبھی نبی ہوگا۔ اب اس نبی کے جو علوم ہوں گے وہ ہمارے پیغمبر پاک کے علوم والے ہوں گے یا اس سے بھی افضل ہوں گے؟ اس سے افضل ہوں گے تو ناممکن ہے کہ قرآن سب سے افضل ہے۔ اب اس کے جو علوم ہوں گے وہ حضور پاک کے موافق ہوں گے یا ادنا ہوں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں ادنا ہوں گے تو اعلیٰ علوم کے بعد پھر ادنا کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں ادنا نہیں بلکہ حضور کے موافق ہوں گے تو یہ تحصیل حاصل اور بلا وجہ تکرار ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ حضور کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انکار فرمایا نا۔ لیکن اگر آ بھی جائے تو خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا، خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا، خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، اور ہم خاتمیت زمانیہ کی بھی قائل ہیں، اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات یہ فرمائی، اتنی بات سمجھ گئے؟ ایک جملہ جس پر اہل بدعت نے بہت شور کیا وہ یہ کہ حضرت اس بات کو ان لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کیا معنی؟ خاتمیت ذاتیہ، آپ خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت پر پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب اہل بدعت کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ لو میں آ گیا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، حضور خاتم النبیین بھی رہیں گے، میں نبی بھی رہوں گا۔ توجہ رکھیں، حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے یہ خاتم النبیین کے خلاف نہیں، ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو کہتے ہیں نئے نبی کا دروازہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کھولا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کے آ گیا، اس نے کہا میرے نبی ہونے سے حضور کے ختم نبوت فرق نہیں پڑتا، یہ بات مولانا قاسم نانوتوی لکھ چکے ہیں۔ تو اہل بدعت کہتے ہیں کہ دروازہ مولانا قاسم نانوتوی نے کھولا ہے۔ اب بات سمجھنا، یہ وہ اعتراض کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ اگر عربی میں ہوتا ہے لو، اگر کو عربی میں کہتے ہیں لو، اور لو حروف شرطیہ میں سے ایک حرف ہے، اور لو کا استعمال کیا ہے؟ یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، کہ لو کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، ایک شرط اور ایک جزا۔ جزا کی نفی کے لیے آتا ہے کیونکہ شرط کی نفی ہو جاتی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ اور خدا زمین و آسمان میں ہوتے تو فساد آ جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ لو کی شرط ہے، اور لفسدتا یہ جزا ہے۔ لیکن فساد نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ اور الہ نہیں تھے۔ تو انتفاع ثانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انتفاع اول ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے، یہ اول ہے، تو بھی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا، یہ ثانی ہے۔ یہ اب اس کا نفی کرو، اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے تو فرق پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی کا آنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو بھی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے تو پھر فرق پڑے گا نا۔ تو آنا ضروری ہے کہ نہ آنا ضروری ہے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت بتا رہی ہے کہ حضور کے بعد نبی آنا ضروری ہے، اور مرزا قادیانی کا لو میں آ گیا ہوں، دروازہ تم نے کھولا ہے، اس سے گزر کے قادیانی آ گئے، تو آپ لوگ اس کے منکر ہو۔ جواب سمجھو، آپ شرح جامی میں ہے کہ لو کا استعمال ایک نہیں ہے، لو کے کئی استعمال ہیں۔ اس میں ہے وَلَهَا استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال یہ ہے کہ یہ تاکید ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ انتفاع اول کے، تاکید ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ مثال کیا ہے؟ لو اہنتنی لاکرمتک، اگر تو نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اگر تو نے میری بے عزتی کی، میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر تو نے میری بے عزتی نہ کی، عزت کی، تو پھر ضرور کروں گا۔ اگر تو نے مجھے گالی دی، میں تب بھی دعائیں دوں گا، اور اگر تو نے گالی نہ دی پھر تو میں ضرور دعا دوں گا۔ یہ ہے انتفاع ثانی، نہ تاکید ثانی بوجہ انتفاع پر۔ حضور پاک خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے، ختم نبوت میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑتا۔ تو اس سے ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، دروازہ کھولا نہیں جا رہا۔ ایک ہے خاتمیت زمانیہ اور ایک ہے خاتمیت، حضور خاتم النبیین بالزمان ہیں، آپ کے بعد کسی زمانے میں کبھی بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کہتا ہے آئے گا وہ کافر ہے۔ لیکن جو آپ کی خاتمیت ذاتیہ ہے، یہ آپ کا ایسا منصب ہے کہ آپ کے بعد نبی آ جائے، خاتمیت ذاتیہ پر پھر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر نہ آئے تو پھر یقیناً فرق نہیں پڑتا۔
تو خاتمیت بھی زمان کی بھی قائل ہے، بھی ذات کے بھی قائل ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ اس پر حضرت نے پہ تحذیر الناس پوری عجیب گفتگو فرمائی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، اگر آپ نیت فرما لیں نا، اس سال یہ پڑھ لیں، اگلے سال تحذیر الناس پڑھ لیں۔ تحذیر الناس تو 2 گھنٹے میں ہے، لیکن جس طرح میں نے 4 کی بجائے 6 گھنٹے میں کھولی ہے، جب تحذیر الناس یوں سبکن کھولتے جائیں گے تو پھر تحذیر الناس پورا دن لے گی نا۔ آپ کو پڑھنے کا مزہ آئے گا، ہمیں پڑھانے کا مزہ آئے گا، لیکن آدمی پھر شرح صدر کے ساتھ پڑھے، پھر یہ جلد بازی چھوڑ دے، تسلی سے پڑھے۔ اب دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت، اس پہ تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی نے 5 دلائل دیے ہیں۔ اب وہ دلائل سمجھائیں گے تو نبوت بھی ذات سمجھ آئے گی نا۔ ویسے بھی ذات آپ نے مان تو لی ہے، لیکن سمجھیں گے کیسے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضور پاک کی نبوت بھی ذات ہے۔ مولانا نے اس پر 5 دلائل فرمائے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اور تحذیر الناس پوری کتاب اس پر، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس طرح 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، ویسے ہی 7 زمین ہیں۔ ہر زمین پر آدم کا آدمکم، موسیٰ کا موسیٰکم، عیسیٰ کا عیسیٰکم، محمد کا محمدکم، 7 زمینوں پر 7 محمد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخری محمد کون ہے؟ خاتم النبیین کون سے محمد ہیں؟ پہلی زمین والے یا 7ویں والے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہم عبداللہ بن عباس کے اثر کا انکار کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں تحذیر الناس کیا ہے؟ تحذیر الناس ان انکار اثر ابن عباس، عبداللہ بن عباس کی بات کا انکار نہیں کرنا، ڈرو انکار مت کرو۔ لوگوں کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے انکار سے ڈرایا ہے، فرمایا میں ان کی بات کا انکار نہیں کرتا، معنی ایسا کروں گا کہ جس پر سارے اشکالات ختم ہو جائیں۔ یہ ہے حب صحابہ۔ لوگوں کو سے جواب نہیں بن پڑا تو انکار کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، انکار نہیں کرتا۔ اور اس پر تحذیر الناس اتنی موٹی پھر کتاب لکھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر ہمارے بہت سارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہم نے سبکن پڑھی ہے تو سمجھ آئی، ویسے سمجھ نہیں آئی۔ آپ بھی سبکن پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ سبکن پڑھیں آپ آئندہ۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو ہمیں زندہ رکھے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ایک اجتماع ایسا ہو جس میں عوام نہ ہو، علمی الفاظ ہوں، اصطلاحی الفاظ ہوں، علمی گفتگو ہو، دلائل کے ساتھ عقائد پر گفتگو ہو۔ پھر فروری کا ہمارا خانقاہ اجتماع ہوگا، اس کے اندر پھر آئیں، پھر عوام کے ساتھ آئیں، پھر 3 دن ذکر اذکار کریں۔ یہ سال میں 6 دن آپ لگاتے رہیں، 8-10 سال کے بعد آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اخلاق میں کتنا فائدہ ہوا ہے، اعمال میں کتنا فائدہ ہوا ہے، اور علوم میں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یہ میں نے مختصر سی بات اس پر کی ہے۔ دیکھیں السوال السابع عشر، مولانا فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ آگے وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ حضور مصدق ہیں ان کتابوں کے جو انبیاء کے پاس ہیں۔ حضور تصدیق کرتے ہیں ان علوم کے جو انبیاء کے پاس ہیں، اور تصدیق وہ کرتا ہے جس کو وہ علم آتا ہو جو دوسرے کے پاس ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو علوم جمیع انبیاء کے پاس ہیں وہ علوم تنہا حضور اکرم کے پاس ہیں، وہ تنہا حضور اکرم کے پاس ہیں۔ جو علوم ان کے پاس ہیں وہ تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اور یہ تصدیق کرنے والا پہلے علوم جانتا ہے، جس کی تصدیق کر رہا ہے وہ بعد میں جانتا ہے۔ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے پاس علوم پہلے ہوتے ہیں، اور جس کی تصدیق کرتا ہے اس کے پاس علوم بعد کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کہ تورات، انجیل، زبور، صحیفوں کا علم حضور کے پاس پہلے ہے اور باقی انبیاء کے پاس بعد میں ہے۔ تو رسول پاک کو اللہ نے علم بلا واسطہ عطا فرمایا، ان کے پاس پہلے آ گیا ہے، اور باقی انبیاء کے پاس بلا واسطہ نہیں ہے، باقی انبیاء کے پاس واسطہ حضور کے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آسمانی کتاب اس کو ملتی ہے جو نبی ہوتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس پر امت ایمان لاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
تم سب نے ایمان میرے محمد پر لانا ہے، تو باقی انبیاء حضور پر ایمان لائے ہیں۔ اس کا معنی کہ حضور کا ایمان پہلے ہے، باقی انبیاء کا بعد میں ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے، اور جو جس پر ایمان لاتے ہیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے۔ اصل باپ ہے، نسل اولاد ہے۔ حضور کا ایمان بمنزلہ باپ کے ہے، اور ان کا ایمان انبیاء کا بمنزلہ اولاد کے ہے۔ اور باپ بیٹے کا وجود باپ سے ہوتا ہے، باپ کا وجود بیٹے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور کا ایمان اصلاً ہے اور انبیاء کا ایمان نسلاً ہے۔ تو حضور کی نبوت ذاتی ہے، انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، اور اس طرح 5 دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ میں خیر صرف عرض کر رہا تھا، اب دیکھو ہمارے قابل کے کیسے علوم ہیں۔ ہماری میں کیا عرض کروں، بس کمزوری میں کہہ سکتا ہوں، بس تفرد چھوڑ دے، حضرت کا تفرد چھوڑ دے۔ بھائی تفرد بھی پڑھ تو لو، تفرد ہے کیا؟ یہ ایک ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ مولانا قاسم ندوی کا عقیدہ تفرد ہے، ان کے علوم تفرد ہیں، ان کی بات تفرد ہے۔ کبھی یہ کہہ دو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بھی تو کہہ دو نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں کہنا سمجھ نہیں آتی، بس تفرد ہے، تفرد کہہ کے جان چڑھا دو۔ میں بعض چیزیں ایسی عرض کیا کرتا ہوں کہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو تفرد کیسے کہو گے؟ اس رائے کا انکار کی بغیر آپ چل کیسے سکتے ہو؟ چلنا مشکل ہوتا ہے بعض ایسی چیزیں۔ میں کئی بار یہ مثال سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، امت کے لیے نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیوں جائز نہیں؟ کہتے ہیں ازواج امہاتہم، بھئی حضور کی بیوی تو ماں تب بنے گی جب حضور باپ ہوں گے۔ حضور پاک ہمارے باپ ہوں گے تو ان کی بیوی ماں بنے گی نا۔ اگر امتی مرد کا نکاح حضور کی بیوی سے اس لیے جائز نہیں کہ ماں ہے، تو پھر امتی عورت کا نکاح حضور سے جائز نہ ہو کہ باپ ہے۔ تو جب بیٹی کا باپ سے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر بیٹے کا ماں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب کیسے کہتے ہیں یہ وجہ ہے؟ یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ نبی کی بیوی سے امتی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ دلیل غلط ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ ماں ہے، یہ دلیل غلط ہے۔ اور ہم یہ غلط دلیل دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کیسے آپ اس دلیل کو پیش کر سکتے ہیں؟ کہیں آپ نے یہ دلیل قرآن میں پڑھی ہو؟ پڑھی ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے تو نبی امت کے، تو بیٹے کا نکاح ماں سے نہیں ہو سکتا تو بیٹی کا نکاح باپ سے کیسے ہوگا؟ حضور پاک نے 11 سے نکاح کیا ہے، یہ نبی کی روحانی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یا وجہ یہ نہیں پیش کر سکتے؟ اب آپ کہو نا جی مولانا قاسم تفرد سے بات کرتے ہیں، تفرد ہے، جان چھڑا دیا آپ نے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ اس دلیل کو پیش نہیں کر سکتے۔ کہتے نہیں اس لیے نکاح جائز نہیں ہے کہ نبی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے۔ شہید کی زندگی قرآن کی عبارت و نص سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے، اور پیغمبر کی حیات عبارت النص سے ثابت ہے۔ نبی کی حیات کا عقیدہ قطعی ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ آپ مماتیوں کافر کہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہتے۔ تو جس کی حیات کا انکار کفر ہے اس کی بیوی سے تو نکاح ہو رہا ہے، اور جن کی حیات کا انکار کفر نہیں ہے ان کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ زندہ ہیں۔ یہ دلیل آپ کیسے پیش کریں گے؟ آپ اس کو کریں پیش، سمجھ آ رہی؟ اب آپ دلیل پیش کریں کہ پیغمبر کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں ہوتا۔ اب آؤ گے مولانا قاسم ندوی کے پاس، پھر بات سمجھ آئے گی۔ جب تک نہیں آئے گی تو نہیں سمجھ آئے گی نا۔ میں کہتا ہوں ایک ذہن بنا لیں، پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح حرام ہے۔ کوئی پوچھے نا جی کیوں؟ نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ فرض ہے، آتوا الزکاۃ، روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، حج فرض ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، زنا حرام ہے، لا یزنون، قتل نہق حرام ہے، لا تقتلوا،
شراب حرام ہے قرآن میں ہے، خنزیر حرام ہے قرآن میں ہے، ہم مردار حرام ہے قرآن میں ہے، فلاں حرام ہے قرآن میں ہے، نبی کی بیوی سے امت کا نکاح حرام ہے، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ بات ختم ہوگی۔ یہ سمجھانا کتنا آسان ہے۔ آپ کہتے ہیں نکاح حرام ہے کیونکہ ماں ہے، یہ کسی نے سوال کر لیا، کہاں سے آپ جواب دو گے؟ پھر آپ نے پھنس جانے، پھر دائیں بائیں بھٹکتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح کیوں حرام ہے؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، بس بات ختم ہوگی۔ ماں سے نکاح حرام ہے کیوں؟ حرمت علیکم امہاتکم، بیٹی سے نکاح حرام ہے کیوں؟ بناتکم، بہن سے حرام ہے کیوں؟ اخواتکم، خالہ سے حرام ہے کیوں؟ خالاتکم، پھوپھی سے حرام ہے کیوں؟ اماتکم، بھتیجی سے حرام ہے کیوں؟ بنات الاخ، نبی کی بیوی سے نکاح حرام ہے کیوں؟ ولا ان تنکحوا ازواج من بعدی ابدا۔ اس پر کو کرے سوال؟ اب نہیں سوال ہوگا نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پکے مولوی بنو، مستحکم عقائد کی بات کرو، یہ کچی کچی باتیں دائما مت کرو۔ آگے جب وجہ پر جائیں گے نا، یہ کیوں حرام ہے؟ ایک تو قرآن کی آیت ہے نا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ بیٹا ماں کا جز ہے، بیٹا ماں کا جز ہے، بات سمجھ وجہ ہے نا، وجہ ہے نا۔ بہن سے نکاح کیوں حرام ہے؟ بیٹا ماں کا جز ہے، بیٹی ماں کی جز ہے، جز الجز ہے، حرام ہے، وجہ سمجھ آ رہی ہے نا۔ نبی کی بیوی سے امت کا نکاح کیوں حرام ہے؟ جب خامد فوت ہو جائے، عدت کے بعد اس عورت سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کسی آدمی کی 4 بیویاں ہوں، ایک بیوی فوت ہو جائے، اس بیوی کی وفات کے 1 منٹ بعد شوہر چوتھا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیوں؟ بیوی فوت ہوتے ہی نکاح سے نکل گئی، اور خامند کے فوت ہوتے ہی بیوی کچھ عرصے بعد نکاح سے نکل جائے گی۔ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے، نبی کی بیوی فوت ہو جائے وہ تب بھی نبی کے نکاح میں رہتی ہے، نبی فوت ہو جائے نبی کی بیوی تب بھی نکاح میں رہتی ہے۔ پہلے بیوی فوت ہو جائے تو نکاح میں رہتی ہے، پہلے نبی فوت ہو جائے تو بیوی نکاح میں رہتی ہے۔ پیغمبر کی بیوی مومن ہے تو یہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے اور جنت میں بھی۔ پیغمبر کے عقد کے بعد یہ دائمی پیغمبر کی بیوی رہتی ہے، تو جب پیغمبر کی وفات کے بعد بھی نبی کی بیوی رہتی ہے، آپ نکاح کیسے کریں گے؟ بھئی نکاح تو تب کریں گے نا جب منکوحہ مطلقہ ہو جائے، منکوحہ بیوہ ہو جائے۔ جب وفات شوہر کے بعد بھی اسی کی بیوی ہے تو نکاح کیسے کریں گے؟ سمجھ آ گئی؟ بیوہ بن جائے تو نکاح کر لیں، بیوی رہیں تو نکاح نہیں کر سکتے۔ اب پیغمبر کی بیوی بیوی کیوں رہتی ہے؟ شہید کی بیوی بیوہ کیوں بنتی ہے؟ اس کی وجہ، جب شہید قتل ہوتا ہے اس کی روح کا اس کے تمام اجزاء سے تعلق منقطع ہوتا ہے، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر روح کا تعلق جڑتا ہے، اس وقت بیوی بیوہ بن چکی ہوتی ہے۔ اور جب پیغمبر پہ موت آتی ہے تو روح کا تمام اجزاء سے تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ روح قلب مبارک میں جمع ہو جاتی ہے۔ جب حیات آتی ہے قلب مبارک میں پھیل جاتی ہے، جب موت آئی تو روح سمٹ گئی، بیوی نکاح سے نہیں نکلی، بیوی نکاح سے نہیں نکلی، اور حیات ملی تو پھیل گئی، اب بھی بیوی نکاح سے نہیں نکلی۔ تو شہید کی بیوی موت کے بعد بیوہ بنتی ہے، جب شہید کو حیات ملتی ہے بیوی بیوی نہیں ہوتی، بیوہ ہوتی ہے، اور وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی بیوہ نہیں بنتی، بیوی رہتی ہے، اور جب حیات ملتی ہے تو پھر بھی بیوی رہتی ہے۔ نبی کی بیوی پیغمبر کی وفات کے بعد بیوی رہتی ہے، اور شہید کی بیوی وفات کے بعد بیوہ بن جاتی ہے۔ کسی کی بیوہ سے نکاح ہوتا ہے، بیوی سے نہیں ہوتا۔ تو آپ کہو تفرد ہے، پھر مسئلہ حل کرو۔ تفرد کہہ کے جان چھڑاؤ نا، پھر مسئلہ حل کرو۔ دیکھو مولانا کی دقت نظر کتنی ہے، مولانا قاسم لطیفی کہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا، سمجھا نہیں سکے، حضرت کا تفرد جان چھوٹ گئی۔
تفرد کیا کہ جان چڑھاؤ، پھر مسئلہ بھی تو حل کرو نا، پھر امت کو مطمئن بھی تو کرو، دلائل سے قائل بھی تو کرو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں کہتا ہوں نا، یہ اکابر کا روحانی فیض ہوتا ہے، یہ روحانی فیض ہوتا ہے۔ آپ خود کو اکابر میں فنا کر دو، آپ دیکھنا روحانی فیض کیسے آتا ہے، اور ان کی باتیں آپ کو سمجھ کیسے آتی ہیں۔ جو کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھا سکتا نا، آپ پڑھے بغیر سمجھانا شروع کر دیں۔ آپ اس پر کر کے دیکھو عمل، پھر دیکھنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اگر پوری تحذیر الناس ہو تو آپ لطف دیکھیں ذرا، کیسا مزہ آتا ہے بندے۔ ہماری پوری محنت یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا علمی مزاج بنے، عقیدے کا ذوق بنے۔ آپ کو دوسرا دن ختم ہو رہا ہے، کل 3 دن ختم ہو جائے گا، میں آپ سے پوچھوں گا ہم نے کسی پر فتویٰ لگایا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا کہا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بک بک کر کے اپنی زندگی تباہ کریں۔ جو اللہ نے تھوڑا وقت دیا ہے اس کو مثبت کام پہ لگا دیں، آئندہ نسلوں میں اپنے اکابر کے علوم کو منتقل کر جائیں، یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ السوال السابع عشر، هل تقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل علینا الا كفضل الاخ الاکبر علی الاخ الاصغر لا غیر، بل كتب احد منکم هذا المضمون فی کتاب۔ فرمایا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنے اعلیٰ ہیں جتنا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے اعلیٰ ہوتا ہے، اتنی سی فضیلت ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ تمہارے کسی بزرگ نے کتاب کے اندر مضمون لکھا ہے؟ جواب، لیس احد منا ولا من اسلافنا الکرام معتقدا بہذا البتہ ولا نظن شخصا من ضعفاء الایمان ایضا یتفوہ بمثل هذه الخرافات ومن یقول ان النبی علیہ السلام لیس له فضل علینا الا كما يفضل الاخ الاکبر علی الاصغر فنعتقد في حقه انه خارج عن دائرة الایمان وقد صرحت تصانیف جميع الاکابر من اسلافنا بخلاف ذلك وقد بینوا وصرحوا وحرروا وجوہ فضائله واحساناته علیہ السلام علینا معاشر الامہ بوجوہ عدیدہ بحیث لا يمكن اثبات مثل بعض تلك الوجوہ لشخص من الخلائق فضلا على جملتها ان افترى احد مثل هذه الخرافات الواهيات علينا او على اسلافنا فلا اصل له ولا ينبغي ان يلتفت اليه اصلا فإن كون علیہ السلام افضل البشر قاطبة واشرف الخلق كافة وسیادته علیہ السلام علی المرسلین جميعا وامامته النبیین من الامور القطعیہ التي لا يمكن الادنى مسلم ان يتردد فيه اصلا وما هذا ان نسب الينا احد من امثال هذه الخرافات فليبين محله من تصانيفنا حتى نظهر على كل منصف فهيم جهالته وسوء فهمه ما الحاده وسوء تدينه بحوله تعالى وقوته القوية۔ ہمارے کعبے نے کہیں یہ نہیں لکھا، یہ بالکل بہتان اور الزام ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور آپ کی افضلیت کی کئی وجوہ ہیں، یہ ہم نے کہیں بھی لکھا، ہمارے اوپر بہتان ہے بڑا کھلا۔ السوال الثامن عشر، هل تقولون ان علم النبی علیہ السلام مقتصر على الاحکام الشرعیۃ فقط ام اوتی علوما متعلقۃ بالذات والصفات والافعال الباری عز اسمہ والاسرار الخفیہ والحکم الالہیہ وغیر ذلك مما لم يصل الى سرادقات علم احد من الخلائق کائنا من کان۔ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف احکام شریعت کا علم تھا، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، مخفی اسرار اور الہی حکم وغیرہ کے اس قدر علوم عطا ہوئے جو مخلوق میں کسی کو نہیں ملے؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ بڑا صاف ہے، نقول باللسان ونعتقد بالجنان ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق کاتبۃ بالعلوم المتعلقۃ بالذات والصفات والتشریعات من الاحکام العملیہ والحکم النظریہ والحقائق الحقہ والاسرار الخفیہ وغیرها من علوم ما لم يصل الى صرادقات ساحتہ۔ فرمایا ہمارا عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اسرار خفیہ، حکم شرعیہ، معارف الہیہ، یہ ایسے علوم ہیں
کہ نہ کسی نبی کے پاس ہیں نہ کسی فرشتے کے پاس ہیں، پوری کائنات کے علوم ملا لیں تب بھی حضور پاک پاس برابر نہیں ہے۔ اس قدر علوم اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے قیامت تک آنے والے ہر حادثہ، ہر واقعہ، ہر چیز کا علم حضور کے پاس ہو۔ جو باتیں حضور کی شان کے لائق ہیں وہ علوم سارے آپ کے پاس ہیں، باقی ہر واقعہ کا علم نہ ہونا یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا علم تھا، نبی ہے، لیکن ہدہد پرندہ ان کو آ کر کہتا ہے وَأَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ایک ایسی خبر رہا ہوں جس کا آپ کو نہیں پتہ۔ تو سلیمان اسلام نے فرمایا تو کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا؟ یہ بات نبی کو کہتا ہے۔ تو اگر کسی واقعے کا علم سلیمان کے پاس نہیں ہے تو یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے، تو اگر کسی واقعہ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو تو اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہ خلاف ہے۔ السوال التاسع عشر اترون ان ابلیس اللعین عالم من سید الکائنات علیہ السلام واوسع علما منہ مطلقا بل کتبتم فی ذلک فی تصنیف۔ اب یہ اعتراض ہوا ہے جو حضرت سہارنپوری پر براہین قاطعہ کے حوالے سے ہے۔ کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ ابلیس کے پاس علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الیاذ باللہ زیادہ ہے، اور ابلیس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیع ہے؟ اور کیا تم میں سے کسی نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز یہ بات غلط ہے۔ ہم یہ پہلے بات کہہ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تمام مخلوقات کے علوم سے زیادہ ہیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں شخص حضور پاک سے بڑا عالم ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ یہ ہم عام بندے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ابلیس کے علم الیاذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ یہ بات بالکل 100% غلط ہے۔ ہاں اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ بعض واقعات اور بعض حادثات جن کی سطح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے، اگر وہ واقعہ اور ایسی بات ابلیس کے پاس ہو اور حضور پاک کے علم میں نہ ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہے گٹر کا گندا کیڑا اور ایک ہے حکیم افلاطون۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پخانے کی نجاست کا ٹیسٹ کیا ہے یہ کیڑا جانتا ہے افلاطون نہیں جانتا، تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ کیڑا افلاطون سے افضل ہو جائے گا، حکیم جالینوس سے آگے نکل جائے گا۔ بھئی پیشاب اور پخانے کا ذائقہ اس کا حکیم افلاطون کی شان سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی یہ کہے عورت کو زنا پر تیار کیسے کرانا ہے اس کا ابلیس کو پتہ ہے، خامد بھی کیسے لڑانا ہے اس کا ابلیس کو پتہ ہے، چوری کیسے کرانی ہے اس کے ابلیس کو پتہ ہے، اور یہ علوم حضور کے پاس نہیں، تو کوئی بندہ یہ کہ جو تم نے ابلیس کے علم کو حضور پاک سے زیادہ مان لیا الیاذ باللہ۔ بھئی جو علوم حضور کی شان کے لائق ہی نہیں ہیں وہ علوم حضور کے پاس نہ ہوں، ابلیس کے پاس ہوں، تو اس ابلیس کا حضور سے زیادہ علم کیسے ثابت ہوگا؟ ذرا عقل سے کام لو۔ مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں اور ایک مدرسہ میں حفظ کا بچہ ہے، حفظ کے بچے کو پتہ ہے کہ بنٹے کیسے کھیلتے ہیں، اخروٹ کیسے کھیلتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب کو نہیں پتہ۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی دیکھے یہ اس کے بارے میں آپ نے اعتراف کیا ہے یہ شیخ الحدیث صاحب سے بڑا عالم ہے کیونکہ اس کو بنٹے کھیلنے آتے ہیں اور شیخ الحدیث صاحب کو نہیں آتے، یہ شیخ الحدیث صاحب سے بڑا آدمی درجہ اولیٰ کا کیونکہ ان کو سائیکل چلانا آتا ہے اور شیخ الحدیث صاحب کو نہیں آتا۔ یہ حضرت شیخ کی شان کے خلاف تھوڑا ہی ہے۔ تو ابلیس لعین کی جو بدبخت کی مقدر میں گندی چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اس کے علم حضور سے زیادہ ہوگا۔ دیکھو غیر ان غیبوبت بعض الحوادث جزئیہ الحقیرہ عن النبی علیہ السلام لعدم التفات الیہ لا تورث نقصا ما فی عالمیت علیہ السلام بعد ما ثبت انه عالم الخلق بالعلوم الشریفہ اللائق بمنصبہ الاعلی کما لا یورث الاطلاع على اکثر تلک الحوادث الحقیرہ لشدت التفات ابلیس الیہا شرفا وکمالا علمیا فیہ فإنه ليس عليها مدار الفضل والكمال ومن ها هنا لا يصح أن يقال
ان ابلیس اعلم من سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہے ایسی بات کریں۔ کما لا یصح ان یقول لصبی علم بعض الجزیات انہ اعلم من عالم متبحر محقق فی العلوم والفنون۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ الذی غابت عنہ تلک الجزیات وَلَقَدْ تَلَوْنَا عَلَيْكَ قِصَّةَ الْهُدْهُدْ مَا سُلَيْمَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَوْلُهُ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَدَوَاوِينُ الْحَدِيثِ کیڑے دفاتر التفسیر مشحونة بنظائرها المتكاثرة المشتهرة بين الأنام وقد اتفق الحكماء على أن أفلاطون وجالينوس وأمثالهما من عالم الأطباء بكيفيات الأدوية وأحوالها مع علمهم أن ديدان النجاسة عارف بأحوال النجاسة وذوقها وكيفياتها فلم تزر عدم معرفة أفلاطون وجالينوس هذه الأحوال الردية في عالميتها ولم يرض أحد من العقلاء والحمقاء بأن يقول إن الديدان کیڑے عالم من أفلاطون مع أنها أوسع علما من أفلاطون بأحوال النجاسة۔ کیڑا جو نجاست کے ٹیسٹ کو جانتا ہے اور اس کا افلاطون کو نہیں پتہ، کوئی بھی نہیں کہتا اس کیڑے کے پاس احوال کا علم افلاطون سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ٹٹی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ایسے کہتا ہے تو یہ جی ابلیس کو پتہ ہے کہ لڑکا کیسے تیار کرنا ہے، لڑکی کیسے تیار کرنی ہے، شراب کیسے پلانا ہے اور چوری کیسے کرانی ہے، اس حضور پاک کا یہ علم نہیں ان کے پاس، تو ابلیس حضور سے اعلیٰ ہو گیا، الیاذ باللہ تعالی، نقل کفر نباشد۔ یہی آگے خلاصہ اس پوری عبارت کا جو آگے پیش کی ہے۔ السؤال العشرون، 20واں سوال، اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم ام تتبرؤون امثال ھذا؟ وهل کتب الشیخ اشرف علی تھانوی فی رسالۃ حفظ الایمان۔ کہتے ہیں کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید کے برابر ہے، بکر کے برابر ہے، حتیٰ کہ بچے کے برابر ہے، مجنون کے برابر ہے، الیاذ باللہ حتیٰ کہ جانور کے برابر ہے؟ اور کیا حکیم الامت حضرت تھانوی نے حفظ الایمان کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے؟ جواب سنیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا حفظ الایمان، ان میں 3 مسائل بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قبر کو سجدہ تعظیمیہ کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، قبر کا طواف کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، اللہ کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ بولنا جائز نہیں۔ قبر کا طواف جائز نہیں، قبر کا سجدہ جائز نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل بیان فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہنا اگرچہ جائز ہے، اس کا معنی ہے کہ آپ ہمارا خیال فرمائیں، لیکن یہودی راعنا کو راعینا کہہ کر کہتے، جس کا معنی تھا ہمارا چرواہا۔ تو لفظ راعنا تھا، یہودی بولتے تو معنی چرواہا، اور مسلمان بولتے تو معنی خیال فرمائیں۔ تو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ نہ کہو، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شبہ ہے۔ تو عالم الغیب قرآن کریم میں اللہ کو فرمایا گیا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اللہ کو فرمایا گیا ہے۔ اگر تم اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہو گے تو اس میں شرک کا شبہ ہے کہ اللہ کی صفت نبی کے لیے ثابت کی جا رہی ہے، اس لیے عالم الغیب حضور پاک کو نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، فقال الشیخ ما حاصلہ انہ لا یجوز ھذا الاطلاق وان کان بتاویل، آپ تعویل کرتے ہو لیکن پھر بھی نہ کہو، وہ آگے بات آئے گا تعویل کیا ہے۔ کیوں؟ لکونہ موہما بالشرک کما منع من اطلاق قولہم راعنا فی القرآن ومن قولہم عبدی وامتی فی الحدیث۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنے غلام کو عبدی نہ کہا کرو، اس سے شبہ پڑتا ہے چونکہ اللہ اپنے بندے کو عبدی کہتے ہیں، یہ نہ کہنا، اور باندی کو امتی کہو گے نہ امت،
اس سے شبہ پڑتا ہے۔ ایسے لفظ نہ بولو جو شبہات پیدا کریں، بلکہ ایسے لفظ بولو کہ جو شبہ پیدا ہرگز نہ ہو۔ دیکھو اخرج مسلم فی صحیح فإن الغیب المطلق فی الاطلاقات الشرعیہ ما لم یقم علیہ دلیل ولا الی درکہ وسیلۃ وسبیل۔ غیب مطلق شریعت میں اسے کہتے ہیں، مطلق سے مراد جیسے میں نے کہا تھا برزخیت کما، تو ایک ہے غیب، اس کے ساتھ آپ اضافہ کوئی نسبت لگا دیں گے نا وہ غیب خاص ہو جائے گا۔ جب کوئی نسبت مطلق عالم الغیب، قرآن کریم میں کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب، غیب مطلق ہے نا۔ مطلق غیب کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، اسے مطلق غیب کہتے ہیں۔ فعلی ھذا قال اللہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ یہ جو غیب مطلق ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، وہی غیب ہوتا ہے۔ اس معنی میں عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ نبی پر عالم الغیب کا لفظ بولو گے تو پھر شبہ ہو جائے گا، شرک کی بو آئے گی، لہذا ایسی بات نہ ہو۔ ولو جوز بتاویل، یہ حضرت نے بہت عجیب بات فرمائی ہے، بہت عجیب، دیکھیں ذرا۔ ولو جوز ذالک بتاویل یلزم ان یجوز اطلاق الخالق والرازق والمالک والمعبود وغیرہ من صفات اللہ تعالی المختصۃ بذاتہ تعالی وتقدس علی المخلوق بذالک التاویل۔ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ عالم الغیب سے ہماری مراد یہ ہے کہ حضور پاک، ہم حضور پاک کو عالم الغیب کہتے ہیں، اور عالم الغیب کا ہمارے ہاں معنی یہ ہے کہ حضور پاک کو بہت ساری ایسی غیب کی باتوں کا علم ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، لہذا عالم الغیب ہے۔ اگر آپ تعویل کے ساتھ غیر اللہ کو عالم الغیب کہو گے تو تعویل کے ساتھ غیر اللہ کو خالق کہنا جائز کیوں نہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے ابا جی خالق ہے، اور بھئی خالق تو اللہ ہوتا ہے، نہ میرے یہاں خالق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ملے اور اس سے بچہ پیدا ہو، میں خالق اسے کہتا ہوں، چونکہ میرے ابا جی کی وجہ سے میں پیدا ہوا، لہذا میں ابا جی کو خالق کہتا ہوں۔ تعویل کی ہے کہ نہیں؟ تعویل کی ہے نا۔ اگر آپ نے تعویل کے ساتھ غیر اللہ کو عالم الغیب کہا تو تعویل کے ساتھ غیر اللہ کو خالق بھی کہہ لیں گے۔ تعویل کے ساتھ مزدور کہتا ہے جی میری ملک کا مالک میرا رازق ہے، اوے کفر ہے۔ کفر کیوں ہے؟ میرے یہاں رازق کا معنی یہ ہے کہ جس کا کام کرو تو تنخواہ دے، میں اس کو رازق کہتا ہوں، اس معنی میں رازق ہے، تو مخلوق پر رازق اطلاق بھی جائز ہو جائے گا۔ المالک کہتے ہیں جی میرے ہاں میں مالک بھی کہتا ہوں، کس کو میں مالک کہتا ہوں؟ اس بندے کو جس کے حوالے میں نے خود کو کر دیا ہے، وہ جو چاہے تو مجھے حکم دے، میرے یہاں مالک کا معنی یہ ہے، لہذا میں اس کو مالک کہتا ہوں۔ آگے چلیں۔ بل معبود، بیوی کہتی ہے جی میرا شوہر مجازی خدا ہے، میں اس معنی میں اس کو معبود کہتی ہوں کہ حقیقی خدا نہیں ہے، مجازی خدا ہے، تو معبود کہہ لے گی۔ اگر عالم الغیب تعویل کے ساتھ غیر اللہ پر استعمال کر سکتے ہیں تو پھر کون سی اللہ کی ایسی صفت ہے جو تعویل کر کے مخلوق کے اوپر نہیں آپ پیش کر سکتے؟ یہ ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ کوئی صفت اللہ کے ساتھ خاص رہے گی نہیں، ساری اللہ کی صفات مختصہ مخلوق کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات حضرت تھانوی کی اس سے بھی عجیب ہے، فرماتے ہیں وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَن يَصِحَّ نفی اطلاق لفظ عالم الغیب عن اللہ تعالی بالتعبیر الآخر فانہ تعالی لیس عالم الغیب بالواسطہ والارض فہل یازن فی نفی عاقل المتدین حاشا وکلا۔ فرمایا اگر تم نے تعویل کر کے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہہ دیا ہے تو کوئی بندہ کہے گا حضور کو عالم الغیب کہنا ہے، اللہ کو عالم الغیب نہیں کہنا۔ کیوں؟ میرے عالم الغیب کا معنی ہوتا ہے جسے علم بالواسطہ ملے، اللہ کو بالواسطہ نہیں بلا واسطہ ملتا ہے، لہذا اللہ کو عالم الغیب نہیں کہنا۔ اگر تعویل کر کے تم نبی کو عالم الغیب کہہ دو گے تو دوسرا بندہ تعویل کر کے اللہ کو عالم الغیب کا انکار کر دے گا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟
بات سمجھ آئیے؟ حضرت تھانوی کی نظر دیکھیں کتنی دقیق ہے. آگے چلیں. فرماتے ہیں ثم لو صح هذا الاطلاق ولا ذات المقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قول السائل فنستخسر منه ماذا اراد بهذا الغیب. اگر تم نے حضور پاک کو عالم الغیب کہا، ہم آپ سے پوچھیں گے اس غیب سے مراد کیا ہے. عالم الغیب جو کہتے ہو تو الغیب سے کیا مراد ہے؟ هل اراد كل واحد من افراد الغیب او بعضه ای بعض کان فإن اراد بعض الغیوب فلا اختصاص له بحضرت الرسالة صلی اللہ علیہ وسلم فإن علم بعض الغیوب وإن كان قلیلا. تم جو کہتے ہو حضور عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب جب کہتے ہو تو غیب کے سارے افراد ہیں یا بعض ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں غیب کے بعض افراد ہیں، اور فرماتے ہیں تو بعض غیب کے افراد یہ تو زید کے پاس بھی ہیں، عمر کے پاس بھی ہیں. بھئی بعض باتیں تو ہر بندہ جانتا ہے نا. ایک بات کہ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، ایک آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ. اگر غیب سے یہ مراد ہے یہ تو زید بھی جانتا ہے، عمر بھی جانتا ہے، بکر بھی جانتا ہے. بل لکل صبی، بچہ بھی جانتا ہے. ایک بات بچے کے علم میں باپ کے علم میں نہیں ہوتی. آگے فرمایا او مجنون، بعض باتیں ایسے ہیں جو پاگل کو پتہ ہوتا ہے، عقل مند کو نہیں پتہ ہوتا. اب پاگل گھر سے گیا، گڑ چوری کر کے جیب میں لے، پوچھتا ہے میری جیب میں کیا ہے، بتا لو گے کیا ہے؟ اس سے پوچھو کیا تو کیا کہے گا؟ گڑ. اب دیکھو اس کو پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ. بعض باتوں تو مجنون کو بھی پتہ ہے. آگے دیکھیں بل جمیع الحیوانات والبہائم. اس مدرسے میں چینی کہاں پڑی ہے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، یہاں رہنے والی کیڑی کو پتہ ہوگا. اس مدرسے میں چینی کہاں پڑی ہے آپ علماء کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن چونٹی کو پتہ ہوگا. آپ سوئیں پوری لائن لگا کر پہنچ جائیں گے. تو بعض باتیں ایسی ہیں جو جانوروں کو پتہ ہوتا ہے اور انسان کو نہیں پتہ ہوتا. دیکھیں لأن كل واحد منهم يعلم شيئا لا يعلم الآخر. ایک بندہ چیز جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا. ويخفى عليه فلو جوز السائل اطلاق عالم الغیب على احد لعلمه بعض الغیوب يلزم ان يجوز اطلاق على سائر المذکورات ولو التزم ذلك لم يبقى من كمالات النبوة لأنه يشرك فيه سائرهم ولو لم يلتزم طولب بالفارق ولن يجد إليه سبيلا. انتہا کلام شیخ تھانوی. بات سمجھو. تھانوی فرماتے ہیں آپ جو کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں تو الغیب کے جمیع افراد ہیں یا بعض افراد ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں الغیب کے جمیع افراد ہیں اس پر دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں الغیب کے بعض افراد ہیں تو بعض الغیب کا تو زید کو بھی پتہ ہے، صبی کو بھی پتہ ہے، مجنون کو بھی پتہ ہے، حیوانات کو بھی پتہ ہے. پھر حضور پاک کی خصوصیت کیا ہے؟ نبی کا کمال کیسے ہے؟ بھئی کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس نہ ہو. اگر علم غیب کمالات نبوت میں سے ہے اور غیب سے مراد جمیع افراد ہیں، کمال نبوت تو ہو گیا، لیکن اس پر دلیل پیش کرو. اور اگر علم غیب سے مراد بعض افراد غیب ہیں تو بعض افراد تو عام بندے کے پاس بھی ہیں، تو پھر یہ کمال نبوت کیسے ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ حضور پاک کے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہ کرو. یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ حضور پاک علم الیاذ باللہ زید عمر بکر کے پاس، یہ تو کہیں بھی نہیں فرمایا. تو بات کھلی ہونی چاہیے نا. ہمارا ایک بار یہ دولتا نگر گجرات میں قصبہ ہے، غیر مقلدین کے مناظر عمر صدیق تھے. ہماری 2 گھنٹے کی میری ان سے بات ہوئی عقائد کے عنوان پر. ان نے چیلنج کیا علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں. ہم نے ان کے چیلنج قبول کیا. تاریخ طے ہو گئی، ادھر سے وہ آگے ادھر سے میں آ گیا. کیمرہ ان کا بھی آن ہو گیا، کیمرہ ہمارا بھی آن ہو گیا. اب یہ ہماری پہلی نشستی کہ دعویٰ اور شرائط دعویٰ یہ لکھے جائیں گے. انہوں نے کہا جی عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا عقائد علماء دیوبند تمام کفریہ ہیں یا بعض کفریہ ہیں؟ تمام عقائد شرکیہ ہیں یا بعض شرکیہ ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تمام عقائد شرکیہ ہیں، توجہ رکھنا، شرکیہ اور کفریہ کا معنی کہ ایمانیہ نہیں ہے. یہ دیکھنے میں
یہ موجبہ ہے لیکن در حقیقت یہ سالبہ ہے۔ کفر کا معنی کہ ایمان نہیں ہے نا۔ جب ہم کہیں گے تمام عقائد کفریہ ہیں، اس کا معنی کہ ان کے عقائد ایمانیہ نہیں ہیں، تو یہ سالبہ ہوا نا۔ تو میں نے کہا سالبہ کلیہ کی نقیض آتی ہے موجبہ جزیہ۔ میں نے ایک عقیدہ بھی ثابت کیا جو کفریہ نہیں ایمانیہ ہے تو آپ کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ سالبہ کلیہ ہے۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تم کہتے ہو کچھ بھی نازل نہیں کیا، اچھا بتاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام کتاب کیسے نازل کی ہے؟ تو سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ۔ میں نے کہا تمام ہیں، ایک بھی میں نے عقیدہ ثابت کیا جو اسلامی ہے تو آپ کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا، آپ کو شکست لکھ کے دینی پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں بعض عقائد کفریہ ہیں، تو یہ قضیہ محملہ ہے، آپ بعض کی نشاندہی کرو کہ کون سا عقیدہ کفریہ ہے۔ کہتے ہیں یہ بات ہم مناظرے والے دن بتائیں گے کون سا ہے۔ میں نے کہا جس طرح آپ کا یہ عقیدہ ہے نا عقائد کفریہ ہیں، اسی طرح آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ہماری فقہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ فقہ میں مسائل ہیں، اور جب کسی مسئلے پر بات ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو جی آپ کا مسئلہ ہم مناظرے والے دن بتائیں گے۔ آپ پہلے مسئلہ بتاتے ہیں، آمین بسر، ترک رفع الیدین، ترک قرات خلف الامام، مسئلہ بتاتے ہیں نا۔ تو آج آپ عقیدہ کیوں نہیں بتا رہے؟ جس طرح تم ہمارے عقائد کو قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہو، ہمارے مسائل کو بھی قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہو، لیکن جب مسائل کا مناظرہ ہو تو مسئلہ متعین کرتے ہو، اور جب عقائد پر ہے عقیدہ متعین کیوں نہیں کرتے؟ کیا جی عقیدے والے دن بتائیں گے؟ میں نے کہا یار یہ تو دجل ہے، میرے اوپر کو وہی آنی ہے کہ محسن آپ سے بات شروع کروں گا، مجھے آپ عقیدہ بتاؤ، آپ بھی تیاری کرو ہم بھی تیاری کرتے ہیں، اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟ 2 گھنٹے ہماری گفتگو ہوتی رہی، اور یہ پنجابی میں گفتگو ہے جو نیٹ کے اوپر موجود ہے، ان کی طرف سے نہیں آئی، ہماری طرف سے آ گئی ہے۔ آپ کیوں نہیں دیتے؟ ہماری بیٹری لو تھی، ہمارے والی ویڈیو چڑھا دو، تم نے کٹنگ کر دی ہے، بات ختم ہو۔ میں نے کہا 2 گھنٹے گفتگو ہے اور مسلسل ہو رہی ہے تو کٹنگ کہاں سے ہو گئی؟ میں نے کہا چلیں اگر آپ وضاحت نہیں کرتے تو میں 5 شرطیں لکھ دیتا ہوں، آپ دستخط فرما دیں، تاریخ طے کر لیتے۔ نمبر 1، علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے؟ لکھو۔ نمبر 2، علماء دیوبند کا جو عقیدہ آپ نے کفریہ فرمایا، یہ علماء دیوبند کے عقیدے کی کون سی کتاب میں ہے؟ تصوف کتاب پیش نہیں کرنی، سمجھ آ رہی؟ تاریخ پیش نہیں کرنی، عقیدے کی کتاب۔ نمبر 3، ہمارا عقیدہ جو کفریہ ہے، آپ نے اس کا کفر ہونا قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے، امتی کے اقوال پیش نہیں کرنے۔ نمبر 4، جب علماء دیوبند کا عقیدہ کفریہ ہے تو پھر علماء دیوبند کو کافر آپ نے لکھنا ہے۔ ابو جہل کا عقیدہ کفریہ ہے تو ابو جہل خود مسلمان ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ کفریہ ہے تو خود۔ میں نے کہا جب ہمارا عقیدہ کفریہ ہے نا تو آپ نے کافر بھی لکھنا ہے۔ نمبر 5، علماء اہل حدیث جو ہمارے عقیدے جانے کے باوجود بھی ہمیں مسلمان کہتے ہیں، آپ نے ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے، کیونکہ کافر کو مسلمان کہنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ یہ 5 چیزیں لکھ دو، تاریخ طے کر دو، بات ختم ہوگی۔ میں کئی بار بتا رہا ہوں کہ میرے مناظرے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں یار بات معقول کرو، بات بتنگڑ نہ بتاؤ، پھڈا نہ پاؤ، جھگڑا نہ کرو، قانون سے بات کرو، ہمیں گفتگو کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اب اس بات کو تقریباً 6 سال گزر گئے ہیں، طے نہیں ہوا، چیلنج پھر ہو رہے ہیں، کبھی حرم میں بیٹھ کے، کبھی احرام باندھ کے، کبھی کہیں۔ یار ایک بات طے ہے اس پر بات کر لو، اگلے چیلنج پھر بعد میں کر لیں گے۔ لاؤ مولانا گھمن کو، کوئی کہتا ہے میں حرم میں بیٹھوں، کوئی کہتا ہے میں فیصل آباد بیٹھوں، کوئی کہتا ہے میں کراچی بیٹھوں۔ میں نے کہا میں تمہارے پیچھے پیچھے کتابیں اٹھا کے پھرتا رہوں، کبھی یہ شہر کبھی وہ شہر۔ بھئی ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے مناظرہ کرانا تو میں نے ترتیب بتا دی تھی نا، آپ جب چاہے کریں۔ اور اگر آپ سے کوئی مناظرہ کرے تو میں نے عقائد پر مناظرے کی ترتیب بتا دی ہے، آپ لکھ لیں۔ اور اگر کبھی یاد رکھنا مسائل پر بات پڑ جائے نا،
کہ جی آپ کی فقہ کے بہت سارے مسائل قرآن حدیث کے خلاف مناظرہ کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 1، ہمارا ایسا مسئلہ پیش کرو گے جو مفتہ بہی ہو۔ کون سا مسئلہ؟ مفتہ بہی ہو۔ وہ پیش نہیں کرنا جو مفتہ بہی نہ ہو، آپ نے مفتہ بہی قول پیش کرنے، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاف پھر آپ نے حدیث وہ پیش کرنی ہے جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، غیر معارض بھی ہو۔ کیا ہو؟ ضعیف نہ ہو۔ نمبر 2، صریح ہو۔ نمبر 3، مرفوع ہو، نبی تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، اس کے مقابلے میں پھر کوئی حدیث نہ ہو، کیوں مقابلے میں حدیث ہوگی تو پھر تطبیق، ترجیح وہ انسان کو دینی پڑے گی نا، امتی پر پھر بات پہنچ جائے گی۔ یہ 4 باتیں لکھو۔ نمبر 3، ایک مسئلہ آپ پیش کریں گے، ہم جواب دیں گے، ایک مسئلہ ہم پیش کریں گے، آپ جواب دو گے، مسئلہ چلے گا، یہ 10 مسائل نہیں چلیں گے۔ بسم اللہ پڑھو، کرو طے۔ راول پنڈی ہم نے طالب الرحمان کے ساتھ طے کیا، نہیں آیا، تاریخ طے ہو گئی۔ ہم نے کہا جی 10 مسئلے آپ لکھ لیں، 10 مسئلے ہم لکھ لیتے ہیں، ایک مسئلہ آپ پیش کریں اور مسئلہ پیش کریں، پھر اس کا مفتہ بہا ہونا پیش کریں، پھر اس کے خلاف صحیح، صریح، مرفوع، غیر معارض حدیث پیش کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم مسئلہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو حدیث سے ثابت کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف حدیث پیش نہیں کرنی، کیوں آپ کا دعویٰ ہے کہ جی تمہارے مسائل حدیث کے خلاف ہیں، ہمارے مسائل حدیث کے خلاف ہیں، مناظرے کا شوق تمہیں ہے نا، چیلنج بازی تم کر رہے ہو نا، ہمارے مسئلے کے خلاف حدیث پیش کرنی ہے، اپنے مسئلے کے مطابق پیش کرنی ہے۔ کوئی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے؟ پھر آپ کیوں الجھن میں پڑتے ہو؟ تیاری وہ کریں، تیاری آپ کرتے ہیں، پریشان ان کو ہونا چاہیے، پریشان آپ پھرتے ہیں۔ ہم نے اتنی آسان ترتیب بنا دی ہے کہ گفتگو کرنی بہت آسان ہے۔ فرق کیا ہے کہ گفتگو آئیں، سنیں، دیکھیں تو پھر بندہ آگے چلتا ہے، وگرنہ بہت مشکل مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگلا مسئلہ پہ تھوڑا سا لمبا ہو جانا ہے، صبح سے ہی میں تو آرام سے چل رہا ہوں۔ ہم نے ہر نشست میں جو باتیں کہنی ہیں وہ ہم نے مسائل پہلے طے کر لیے تھے، کئی دن پہلے مشورہ ہو گیا کہ ظہر میں یہ، مغرب میں یہ، آگے یہ۔ اور جب المحنت شروع کی تو ہم نے اپنے تخصص کے طلباء کا المحنت کا سبق روکا تھا کہ دورہ تربیہ علماء کے ساتھ اکٹھا پڑھ لیں، تو چونکہ ان کی بھی تفصیل ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ بھی پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ ترتیب ٹھیک ہے یا اس کو نمٹا لیں؟ نہیں، آپ پر ہے، آپ کو نہیں جی نمٹا لو، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا کھولیں گے تو تھوڑی دیر بھی لگ جاتی ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، لیکن صبح انشاءاللہ بہر صورت اس کو ختم کر لیں گے۔ صبح چونکہ سبق بھی ہے اور ہمارے گزشتہ سال کے جو طلباء تخصص ہیں ان کی دستار بندی بھی ہے صبح 10 بجے انشاءاللہ العزیز۔ دستار بندیاں ہم اسی کے اندر کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے، ہاں یہ چیٹا یہ بہت اچھا ہو گیا۔ میں جب آیا تو مولانا الہی بخش انہوں نے نظم پڑھی اور مجھے مولانا اشفاق صاحب نے غالباً یہ مولانا عطا صاحب نے فرمایا کہ مولانا الہی بخش صاحب فرما رہے میری خواہش ہے کہ میں نظم پڑھتا ہوں لیکن استاد جی کی موجودگی میں۔ میں نے کہا موجودگی میں پڑھ لیں، میری موجودگی میں میری تعریف جتنی کر سکتے ہیں کریں، مجھے پریشانی نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے ریاکار ہے، عجب ہے، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، آپ دل کھول کے بیان کریں۔ ہمارے پاس ایک حدیث ہوتی ہے، توجہ رکھیں، جب کسی عالم کی تعریف اس عالم کے سامنے کی جائے، جو عقیدت مند ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جو عقیدت مند نہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی تکلیف کے لیے پھر وہ حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تمہارے منہ کے سامنے تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ دیکھو حضور پاک ناراض ہوتے تھے کہ کسی بندے کے سامنے تعریف کی جائے، تو مولانا صاحب کے سامنے تعریف ہوئی تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے خلاف ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہمیں کوئی نہیں سنائے گا، ہماری کمر کے پیچھے بیٹھ کے غیبت کرے گا اور غیبت کے لیے سہارا حدیث پاک کا لے لے گا، سامنے انشاءاللہ نہیں کر سکتا،
اور ہمیں انتظار ہے کہ کوئی بندہ ہماری باتوں کی ہمارے سامنے بیٹھ کے کرے، ہم منتظر رہتے ہیں لیکن کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ آدھا علم ہے، پورا علم نہیں ہے۔ حضرت خلاد بن صائب کہتے ہیں دخلت علی اسامۃ بن زید فمدحنی فی وجہی، میں اسامہ بن زید کے پاس آیا اور میرے منہ پر انہوں نے میری تعریف کی۔ فقال انہ حملنی ان امدحک فی وجہک، میرا دل کرتا تھا میں تمہاری تعریف تمہارے سامنے کروں۔ کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ، میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ جب مومن کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ تیری تعریف تیرے سامنے کروں۔ میں نے اس لیے کہا مولانا اللہ بخش ہماری تعریف ہمارے سامنے کرے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، تمہارے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، خالی ہاتھ ہم بھی نہیں بیٹھے ہوئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دونوں میں تطبیق سمجھو، تطبیق سمجھو۔ جو شخص اپنی تعریف سن کر یہ خوش ہوتا ہو کہ میرا کمال ہے، اس کے سامنے تعریف کر کے اس کا ایمان تباہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی تعریف کریں وہ اس کو اللہ کا کرم سمجھتا ہو تو اس کی تعریف کو اس کے چہرے پر کرنا جائز ہے، یہ ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ بس یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے۔ بس اگر سمجھیں کہ میں عجب کا شکار ہوں تو پھر مجھے سمجھاؤ، آپ نے سامنے اپنی نظمیں نہ سنا کروں، اور اگر میرے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ نہیں میں اس کو اللہ کا شکر سمجھتا ہوں تو پھر آپ کلام تیار کر کے لایا کرو، جی ہماری بھی سن لو۔ میں گزارش کرتا ہوں، میرا مقصد صرف یہ تھا، میں نے مفتی شبیر سے اسے عرض کیا کہ حدیث ابھی نکال کے لیں تاکہ میں ان کو سنا دوں، مقصد میرا صرف یہ ہے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی۔ ہاں جی، المعجم الکبیر للطبرانی جلد 1 صفحہ 179، حدیث کا نمبر ہے 427۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 427۔ میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، حاشا وکلا میں اپنی بات نہیں کرتا، میری خواہش ہے کہ ہمارے علماء غیبت چھوڑ دیں۔ بس اگر آپ کسی جلسے میں جائیں، وہاں کسی عالم کی تعریف اس کے سامنے ہو رہی ہو، غیبت نہ کرنا۔ آپ نہیں سن سکتے، اٹھ کے چلے جانا، ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہونا، یا اپنا مزاج بنا لو۔ بس اپنی بات تو میں مزاحن کہہ دیتا ہوں، بتکلفی میں کہہ دیتا ہوں، خوشی میں کہہ دیتا ہوں، یہ مزاج اپنا تبدیل کرو۔ بس میں کئی بار جلسوں میں جاتا ہوں تو آپ یقین فرمائیں، مجھے خود ایک مولانا صاحب فرمانے لگے، آپ بیان کرتے ہیں مزہ آتا ہے، دلائل دیتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، بس ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں پھر میں کیا کہوں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے، حضرت کی مجلس تھی، تو حضرت کا ذوق تھا کہ بیان کے دوران اپنا شعر پڑھتے اور شاید فرماتے اختر نے یہ کہا ہے، اختر نے یہ کہا ہے۔ حضرت نے 2-3 بار اختر کہا، ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیان فرمائے، بار بار کہتے اختر نے کہا، اختر نے کہا۔ حضرت فرمایا پھر میں کیا کہوں کہ تو نے کہا ہے؟ اور جب شعر اختر کا ہے تو میں یہ کہوں گا نا اختر نے کہا ہے۔ بھائی نہیں سن سکتے تو چلے جائیں، اتنا دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کے لیے دل تھوڑا سا بڑا کریں، اللہ کے لیے دل تھوڑا سا بڑا کریں۔ یہ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں، کسی بھی مجمع کے اندر جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ آپ اس مجمع کو سمجھائیں، میں فرضی باتیں نہیں کہتا، مجھ پیش آتی ہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ دیکھیں علماء اور بھی بیان کرتے ہیں، آپ سٹیج پر آیا تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں آیا آیا شعر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شعر آیا، ان کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تم کہو دیکھو دیکھو گیدڑ آیا۔ نہیں، میں نے کہا پھر کیا کہوں؟ بھئی جب ایک بندہ شعروں والا کام کرے گا، حالات سے ٹکرا کر عقیدہ بیان کرے گا، جان پہ کھیل کے عقیدے بیان کرے گا، تو لوگ اس کو شعر کہیں گے نا، گیدڑ تو نہیں کہیں گے۔ میں کیا سمجھاؤں ان کو؟ مولانا صاحب آپ نے محسوس فرمایا۔ میں نے کہا محسوس فرمانے والی بات ہم محسوس کرتے ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جو محسوس ہونے والی بات ہو میں محسوس کرتا ہوں، ہمارے بارے میں اس غلط فہمی کے شکار مت ہو کہ ہم محسوس نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں۔
ہمارے پاس کبھی میرے ساتھ ہوتا ہے، ساتھی ملنے کے لیے آتے ہیں، مولانا صاحب اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو میں بات کروں. میں نے کہا جی محسوس کرنے والی بات ہوگی تو میں محسوس کروں گا. آپ بات کریں، میں گارنٹی نہیں دیتا کہ میں محسوس نہیں کروں گا. میں کیسے محسوس نہیں کروں گا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غصے کی بات پر اگر غصہ نہ آئے تو یہ انسان نہیں گدھا ہے. غصے کی بات پر جس کو غصہ نہ آئے یہ انسان نہیں گدھا ہے. لیکن جب اسے معافی مانگی جائے اور معاف نہ کرے یہ انسان نہیں شیطان ہے. غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے، لیکن جب چھوٹا معافی مانگے تو پھر معاف کر دینا چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو غصہ بھی نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بشریت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے، طرز نبوت کے خلاف ہے. ہم کیسے ایسی بات جھوٹیاں تسلیاں دیتے رہتے ہیں؟ ہم جھوٹی تسلی کبھی نہیں دیتے. محسوس کرنے والی بات کو محسوس کرتے ہیں، تکلیف والی بات سے تکلیف ہوتی ہے اور خوشی والی بات سے خوشی ہوتی ہے، ہونا چاہیے. میں کئی بار ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں. ہم ایک بار گھر بیٹھے تھے تو ابھی میرا چوتھا نکاح باقی تھا، 2 بیویاں تھیں، چوتھی کی بات چل پڑی. ایک نے مجھے ایسے مزاح میں کیا، آپ شادی کی بات پر ایسے خوش ہوتے ہیں نا، شادی کی بات اتنے آپ خوش ہوتے ہیں نا، شادی کی بات پر کیا ہے آپ کو اتنے خوش ہوتے ہیں؟ میں بالکل سنجیدہ اور سیریس ہو گیا، سیریس. میں نے کہا میں تجھے طلاق نہ دے دوں؟ سیریس، تجھے طلاق نہ دے دوں؟ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تجھے طلاق نہ دے دوں؟ کیوں؟ کیا ہوا ہے مجھ سے؟ کیوں آپ ایسے ناراض ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا طلاق سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ طلاق سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کی جان چلی جائے آپ کہتے طلاق سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جس طرح طلاق کی بات پر بیوی پریشان ہوتی ہے نا، اسی طرح شادی کی بات پر ہم خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہم کیوں طلاق دیں گے بھائی؟ میں صرف سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح طلاق کی بات پر تکلیف ہوتی ہے تو شادی کی بات پر خوش ہوتی ہے. شادی کا معنی ہی شادی ہے، خوشی ہے. جو سے شادی پر بھی خوش نہ ہو. ہمارے یہاں بہت ساری ایسی باتیں میں ساتھی سے کہتے رہتا ہوں بھی آپ اس کا علاج کرو، اس کا علاج کرو. مثلا ہمیں بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں، ہمارے مدرسہ کے شیخ الحدیث صاحب بہت نیک آدمی، ہمارے استاد بہت نیک، 20 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے اور ہمیشہ سائیکل پر آ رہے ہیں. میں نے کہا صدقے جاؤں تقوی پر. آپ کو جی ہمارے استاد بہت غریب ہیں، 20 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، نہ موٹر سائیکل ہے نہ کار ہے، سائیکل پہ آ رہے ہیں. یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے. بہت نیک ہیں کیونکہ سائیکل پہ آتے ہیں. بھائی کو بہت غریب ہیں سائیکل پہ آتے ہیں. کبھی آپ نے کہا یہ مزدور بہت نیک ہیں، میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ سبزی منڈی سائیکل پر جا رہے ہیں، کبھی کہا آپ نے؟ تو شیخ صاحب کو آپ نے کیسے کہہ دیا یہ بہت نیک ہیں، 20 سال سے سائیکل پر آ رہے ہیں؟ کیوں؟ جب آپ کا یہ ذہن بنے گا نا کہ سائیکل پر آنے والا ہی نیک ہوتا ہے، ہمارے بارے میں آپ نے کہنا کہ بہت فاسق آدمی ہیں، دیکھو پراڈو رکھی ہے، دیکھو کتنی بڑی گاڑی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تقوی اس کا تعلق سائیکل اور گاڑی سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق نیکی اور گناہ سے ہے. بہت نیک ہے سائیکل پر آتا ہے، یہ بہت برا ہے گاڑی پر آتا ہے. یہ کیا معیار ہے تقوی اور برائی کا؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سے اچھی گاڑی دے، اللہ اچھے سے اچھا مکان دے، اللہ نیک اور خوبصورت آپ کو بیوی نہیں بیویاں دے. آپ کو ملے اچھی چیزیں ہم خوش ہوں گے. اور آپ یقین فرمائیں، میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ یقین فرما لیں، میں اپنی قلبی کیفیت بتاتا ہوں. کسی عالم کا بڑا مدرسہ دے کر ہمارا دل باغ باغ ہوتا ہے. کسی عالم کی بڑی گاڑی دے کر اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. کسی عالم کا اچھا گھر دے کر دل خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو اور دے. ہمیں کیا تکلیف ہے یار؟ کفر جہازوں پہ پھرتا ہے، آپ اپنے علماء کی گاڑیاں نہیں قبول کرتے. مجلس عمل کی جن دنوں میں حکومت تھی، خیبر پختونخوا کا میرا سفر تھا، مجلس عمل کے بعض علماء مخالف تھے. انہوں نے کہا جی مجلس عمل بنی ہے، ہمارے علاقے کا جمعیت کا بندہ ایم پی اے بنا ہے، 4 سال میں نے کیا ہے؟
سوائے اس کے کہ پہلے سائیکل تھا، اب اس کے بعد گاڑی ہے، پہلے اس کے پاس کرائے کا مکان تھا، اب اس کا اپنا بنگلہ ہے، پہلے یہ کھانے کا نہیں ملتا تھا، اب ان کے گھر میں یہ بات ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ میں نے کہا اگر انہوں نے ایم پی اے بن کے سائیکل سے گاڑی پر آئے ہیں، ہمیں پھر بھی خوشی ہے، کچھ تو کیا ہے۔ میں ہنسا نہیں رہا، میں نے کہا کچا مکان تھا، کوٹھی بنی ہے، ہم خوش ہیں۔ ان کے گھر میں دال پکتی تھی، آج گوشت پکتا ہے۔ ان کے ہاں کچی روٹی تھی، آج پراٹھے پکتے ہیں، ہم خوش ہیں۔ میں نے کہا مولانا میری بات کو توجہ سے سمجھو، توجہ سمجھو، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ مولانا نہ ہوتے، ان کی جگہ پر کوئی اور ایم پی اے ہوتا، وہ شراب پیتا، زنا کرتا، کنجر خانے بناتا۔ یار اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس 4 سال میں گاڑی آئی ہے جس پر عالم گیا ہے، مکان بنا جس پر علماء کے گھر والے رہتے ہیں، ان کے پیسوں سے اچھا بندہ خوراک کھاتا ہے۔ یار ان کی جگہ پہ کوئی بے ایمان ہوتا، وہ کتنے گناہ کرتا۔ ان کے آنے سے اگر مزید نیکیاں نہیں، وہ گناہ تو رک گئے ہیں نا، ہم پھر بھی خوش ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایم پی اے بنا تو کیا کیا، ایم این اے بنا تو کیا کیا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے علماء کے بارے میں آپ یہ ذہن بنا لو، ہم اس پر بھی خوش ہیں، اس پر بھی خوش ہیں۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، ہمارا ایک کام بھی نہ کریں، ہم پھر بھی خوش ہیں۔ یار سینٹ میں ڈپٹی تو ہمارا ہے نا، جہاں داڑھی منڈا بیٹھتا تھا، داڑھی والا تو بیٹھا ہے نا، ننگے سر بیٹھتا تھا، پگڑی باندھ کے تو بیٹھا ہے نا، کہاں 3 پیس کے اندر تھا، یار وہ چبا مولویوں لگا کر تو بیٹھا نا، ایک عالم کی شان اور عزت تو ہے نا، یہ تھوڑی بات ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب امور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہے، کون سا کشمیر آزاد کرایا ہے؟ میں نے کہا 50 سال پہلے نہیں آزاد ہوا، 5 سال اور آزاد نہیں ہوگا تو کیا کفر ہو جائے گا؟ لیکن آج جب مولانا جاتے ہیں مظفر آباد، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، پروٹوکول سے جاتے ہیں، وزیر اعظم استقبال کرتا ہے۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں، آپ یہ نہ سوچا کرو یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ سوچو کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر رکاوٹ آ گئی ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کیا کچھ ہوتا۔ یار مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے 73 کے آئین میں کیا کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے ہم نے 73 کا آئین آپ کو دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا اس سے اسلام آ گیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں آپ کو اسلام نافذ کرنا چاہے تو آئین اس کا ساتھ دے گا، رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ اب تم کرو اسلام، میں کو منع کرتا ہوں تمہیں، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں دل تھوڑا سا بڑا رکھو۔ رائے ونڈ کا اجتماع شروع ہے، ہونے والا ہے، اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ ٹینٹ لگ گئے ہیں، میدان سج گیا ہے، قافلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمارا خون اللہ کی قسم بڑھ جاتا ہے، ہمیں اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لاکھوں کا مجمع ہے، علماء دیوبند بیانات فرما رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کفر لرزہ ہوتا ہے۔ یار اتنے بڑے اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یار کفر پریشان ہو تو ہو، اہل بدعت پریشان ہو، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارا اجتماع ہے، اللہ اس اجتماع کو بابرکت بنائے، اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، امت میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اس تبلیغی جماعت کی محنت نے کتنے بچے مدارس کو دیے، کتنے معاون مدارس کے دیے۔ میں اللہ کی قسم ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، بہت اچھا۔ میں اپنے اساتذہ کو اجلاس میں کہتا ہوں کہ میری مخالفت جو تبلیغی جماعت کے افراد کرتے ہیں، اس مخالفت پر بھی میرا پورا یقین ہے اللہ ان کو جنت دے گا۔ کیوں؟ ان کو ہدایت تبلیغ کے رستے سے ملی ہے، مجھے وہ ملے نہیں ہیں، مجھ سے ملاقات کی نہیں ہے، میرا مزاج سمجھتے نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرز عمل سے دین کو نقصان ہوگا، فرقہ واریت پھیلے گی، لوگ دین سے دور ہوں گے۔ وہ میری مخالفت حسد کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، وہ میری مخالفت دین کی کڑن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس مخالفت پر بھی جنت ملے گی، میں ان کی مخالفت کیسے کروں؟ میں اس حد تک ذہن جماعت کے بارے میں رکھتا ہوں، اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب دیکھو اجتماع شروع ہے نا، محنت ہو رہی ہے، اجتماع ہونے والا ہے، آپ ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کل فون آیا کہ مولانا صاحب آپ کا شورا کی پارکنگ والا پاس بن گیا ہے، بندہ بنائے آ کر لے لیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں رائے ونڈ کا سروزے والا کارکن بھی نہیں ہوں، اور مرکزی شورا جہاں گاڑی کھڑی ہے نا جی، ہماری شورا کا پاس بن گیا، شورا کا پاس میری گاڑی کا تیار ہو گیا۔ مولانا صاحب اپنا شورا والا
پاس لے لیں۔ میں تو وقت نہیں لگاتا، مجھے پھر بھی قبول کر رہے ہیں، پھر بھی رد نہیں کرتے۔ میری گاڑی سیدھی وہاں جائے گی جہاں رائے گنج کے اکابر کی گاڑی ہم نے وہاں کھڑی ہونی۔ میں کیسے مانوں کہ بندے ٹھیک نہیں ہیں؟ ہمارا 7 سالہ اجتماع یہ اسلام زندہ باد مینار پاکستان پہ تھی، ہم یہاں سے گئے، ہمارے امیر صاحب بھی سرگودا کے ساتھ تھے، علماء بھی تھے، ہم ایک گاڑی میں تھے۔ تو کہا جی وہاں بہت مشکل ہے جانا، پنڈال ہے، آگے نا خاردار تارے ہیں۔ میں نے کہا خاردار کے ساتھ گاڑی کھڑی کرو، ساتھ کھڑی کرو۔ میں نے کہا شیشہ اتار۔ آگے سے سیکورٹی والے آئے، میں نے کہا مولانا الیاس گھمن، ایسے اٹھائی، کہا راجہ مولوی صاحب، ایسے اوپر اٹھایا۔ اللہ کی قسم میری مینار پاکستان پہ گاڑی وہاں کھڑی ہوئی جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب داؤن پر، کسی نے نہیں روکا۔ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں صرف کہتا ہوں کہ ہم فضا ایسی محبت کی بنائیں، ایسی فضا محبت کی بنائیں، یہ باہمی دوریاں ختم، توڑ کو چھوڑو، جوڑ کی کوشش کرو۔ ہمیں اصل تکلیف وہاں پہ ہوتی ہے، میرا کام نہیں کیا، میرا فون نہیں سنا، مجھے کیا اس سے فائدہ ہوا؟ یار مجھے چھوڑو، امت کی اجتماعیت کی بات کرو، انفرادیت کو چھوڑ دو۔ مجھے کچھ نہیں ملا، امت کو تو بہت کچھ ملا ہے نا۔ مجھے نہیں ملا، اسلام کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا، دیوبندیت کو مل رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا دل تھوڑا سا بڑا کرو۔ کسی عالم کی عزت دیکھو، خوش ہونا یا پریشان؟ بولو، بڑی گاڑی، خوش ہونا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات سمجھو، خدا کی قسم اس کو مذاق نہ سمجھو، بس میری آپ عادت سمجھ لو کہ میں بات ایسے سمجھاتا ہوں کہ بندہ ہنستے ہنستے بات قبول کرتا ہے۔ بس ہماری خواہش ہے کہ علماء کو یہ خوشیاں ملیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرے درد کو سمجھو۔ جب دل سے چاہت سے آپ علماء کے لیے یہ خوشیاں اللہ سے مانگو گے، ان کو ملے نہ ملے خدا تمہیں ضرور دے گا۔ اللہ فرشتہ متعین کرتا ہے، کہتا ہے والا کا مثلک، والا کا مثلک، والا کا مثلک، اللہ اس کو دو۔ ہم مجرم ہیں جو دعا کرتے ہیں شاید قبول نہ ہو، ہمارے حق میں فرشتہ معصوم دعا کرتا ہے، کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اپنی خوشیاں چاہتے ہو، علماء کو دعائیں دو۔ علماء کے معاملے پر دل بہت بڑا رکھو، بہت بڑا۔ یہاں ہمارا مرکز ہے، آپ اس کو کبھی آزما کے دیکھو۔ ہمارے یہاں تخصص میں داخلہ بند ہو گیا، ہمارے تخصص کا ایک سبق باقی ہو نا، ایک سبق آپ فون کرنا مجھے، بھائی خبیب کو، ہمارے ناظم کو ایک فون کرنا کہ ہم تخصص کا طالب علم بھجوا رہے ہیں، ہم واپس نہیں کریں، کیوں؟ ایک عالم نے سفارش کی ہے۔ بس یہ ذہن بناؤ، آپ کے مدرسے ہیں، درجہ کتب ہے، درجہ حفظ ہے، آپ قانون اور ضابطے بناؤ، لیکن جب آپ سے بڑے یا کسی عالم کی سفارش آ جائے نا، اس کو قانون نہ سفانا، اپنا قانون نہ بتانا، اس عالم کی شفاعت کا حیا کرنا، قیامت کے دن اللہ آپ کا حیا کرے گا۔ میں ہنسانی رہا، خدا کی قسم میں بڑے درد کی بات کہتا ہوں، میں اپنے سادہ سے کہتا ہوں، مجھے اپنے اعمال بد کا پتہ ہے، آپ بہت نیک لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے میں کتنا گناہ گار ہوں، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، دنیا میں ہم شفاعت مسترد نہیں کرتے، قیامت کو ہمارے بارے میں اپنے شفیع حبیب اور بزرگوں کی شفاعت مسترد نہ کرنا۔ ہم قانون والے نہیں ہیں، ہم سفارش والے ہیں، ہم قانون والے نہیں ہیں، ہم سفارش والے ہیں۔ جب ہم شفاعت کی امیدیں لگا کے حشر کو جا رہے ہیں، آپ کسی کی سفارش مسترد کبھی نہ کرنا۔ حضرت استاد جی مولانا وسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے ناہمیر ان سے پڑھی ہے، شرح میں تعامل پڑھی ہے، پاؤں سے معذور تھے، میں نے پورا سال ہاتھ پہ ان کو اٹھایا تھا، بہت میں نے خدمت کی، میں بہت چھوٹا تھا۔ استاد جی جامع ترشید کے اندر تھے، مجھ سے ایک طالب علم نے کہا میں جا رہا ہوں اور امتحان مولانا وسلم شیخ پوری صاحب کے پاس ہے۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا استاد جی طالب علم بھجوا رہا ہوں، متوسط اس کی استعداد ہے، اس کو داخلہ ضرور دینا ہے۔ استاد جی مزاح فرماتے ہیں، اے مولوی صاحب ہمارے کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ میں نے کہا استاد جی اگر قانون شرطوں پہ پورا اترتا مجھے کیوں کہتا؟ اس نے مجھ سے اس لیے سفارش کرائی کہ آپ کے قانون پہ نہیں اترتا۔ استاد جی میری سفارش قبول فرمائیں، قیامت کو آپ کو اس سفارش کی حاجت ہوگی۔ کہا بھیج دو، فوراً داخلہ دے دی۔ یہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں آپ بہت بڑے مت بنو، بس اپنی اوقات دے۔ کسی عالم کا فون آئے نا مسترد نہیں کرنا،
کسی کی سفارش آئے مسترد نہیں کرنا، وہ آپ کا مخالف بھی ہو پھر بھی مسترد نہیں کرنا، وہ آپ کو گالیاں دیتا ہو پھر بھی مسترد نہیں کرنا، اور اپنے دروازے علماء کے لیے کھلے رکھو، دروازے کھلے رکھو۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، آپ میری بات کو آزما کے دیکھیں۔ آپ اس مدرسے میں آئیں، آپ کو یہاں کوئی نہیں جانتا، آپ 100 مہمان لے کر آئیں، 100، اور آپ فون کریں میرے ساتھ 100 بندے ہیں، وہ رات بھی ٹھہریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، اگر آپ کو جواب انکار میں ملے، آپ کی جوتیاں اور میرا سر، کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا۔ میں نے سادہ کو اس کا پابند کیا ہے، بیٹا علماء کا خیال کرو، مہمانوں کا خیال کرو، گزرنے والے مہمان کے لیے دروازے کھول دو، پھر اللہ کی برکتیں، رحمتیں، نصرت اور مدد آپ دیکھیں کیسے آتی ہیں۔ ہم کن حالات میں کام کر رہے ہیں، آپ کو میرے نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ آپ کو میرے وسائل کا پتہ ہے، نہ آپ کو میری مشکلات کا پتہ ہے، لیکن کوئی بندہ آپ سے سال رہ کر بھی چلا جائے نا، وہ نہیں محسوس کر سکتا اس بندے کو کوئی تکلیف بھی ہے، اس بندے کو کوئی دکھ بھی ہے، اس بندے کو درد بھی ہے۔ کیوں؟ عالم کی شان یہ ہے، درد اپنے سینے میں رکھے، دکھ اپنے اندر رکھے، اور آنے والوں کو خوشیاں دے، اور ان دکھوں کا صلہ ان سے نہ لے، ان دکھوں کا صلہ قیامت کے دن خدا سے لے۔ ہر وقت اپنے نہ سنا کر میں بہت پریشان ہوں، میری بہت مجبوری ہے، تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، گھر کا خرچہ نہیں ہو رہا۔ یار یہ ایک دوسرے کو مت سناؤ، اللہ کو سناؤ، خدا سے گڑ گڑاؤ، خدا سے مانگو، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے گا، اللہ سب کچھ دے گا انشاءاللہ۔ میری گزارش آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپس میں پیار کرو، جماعتیں پیار کرو، افراد پیار کرو، علماء حق ایک دوسرے سے پیار کرو، بس۔ اور یہ بات میں اس حوالے سے آخری عرض کرتا ہوں، جو شخص نظریاتی طور پر آپ کا ہے نا، اس کا ہمیشہ خیال کرنا، جو نظریاتی آپ کا مخالف ہے اس کو چھوڑ دو، جو آپ کا فکری طور پر اس کا بہت خیال کرو۔ ہم اپنوں کو مسترد کر دیتے ہیں، غیروں کو سینے سے لگاتے رہتے ہیں۔ اور بھائی غیر جتنا بھی اچھا ہو وہ غیر ہے، اور اپنا جیسا بھی ہو وہ اپنا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دربار کی نکرانی سے کہا، جاؤ اس شہر کا خوبصورت بچہ لاؤ۔ پورا دن تلاش کرتی رہی، شام کو کالا کلوٹا بہتا ہوا ناک بچہ اپنے کندھے پر اٹھا کے لائی۔ بادشاہ نے پوچھا، اس سے خوبصورت کوئی بچہ شہر میں تجھے نہیں ملا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ میرا ہے، مجھے اس سے خوبصورت کوئی نہیں لگتا، بس میری مجبوری ہے۔ میں کس درد سے آپ کو سمجھاؤں، جو فکری اور نظریاتی ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں، اللہ کے لیے ان کو اپنا سمجھو، غیروں کو چھوڑو، اپنے اپنے۔ طرز عمل سے اختلاف ہے، پالیسی سے اختلاف ہے، کبھی اکرام ہمارا نہیں کرتے، کبھی برا کہہ دیتے ہیں، کبھی گالی دے دیتے ہیں، لیکن ہیں تو اپنے نا، کیوں ان کو جھٹکتے ہو، کیوں ان کو دور کرتے ہو، کیوں ان کو دور کرتے ہو؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہماری دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کو عافیت دے، اللہ آپ سے بہت 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 بڑا دین کا کام لے، اور آپ کے پاس جو علماء ہیں بس یہ آپ کی نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، گزارش سمجھیں، منت سمجھیں۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہتا ہوں، علماء کے لیے دروازے کھلے رکھو، بس علماء کی سفارش کبھی مسترد نہ کرو۔ یہ حضور پاک کے وارث ہیں، ہم ان کی بات اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کے پاس علوم نبوت ہے۔ ہو نہیں سکتا ہم دنیا میں دروازہ ان کے لیے کھولیں اور معاشر میں حضور اپنا دامن نہ پھیلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیال کریں، خیال۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، ولایت کی وجہ کیا ہے؟ جنید بغدادی ملک بغداد کے سرکاری پہلوان تھے۔ ایک بوڑھے سے پہلوان نے چیلنج کیا، میں جنید سے کشتی لڑوں گا۔ تاریخ طے ہو گئی، کھاڑا سج گیا، حضرت جنید کھاڑے میں اتر آئے۔ اب وہ بوڑھا سا پہلوان جنید بغدادی، لوگوں نے کہا جنید سے کشتی، ایک مک مارے گا تیری جان نکال دے گا، بابا تیرا دماغ ٹھیک ہے، کس سے لڑتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے چیلنج دیا، قبول ہے۔ جب دربار میں جب اکٹھے ہوئے نا کھاڑے میں، کشتی شروع ہونے لگی، اس بوڑھے نے جنید کے کان میں کہا، جنید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میں پہلوان نہیں ہوں، میرے گھر میں فاقہ بہت ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آج تو گر جا اور مجھے اتنا کھانا مل جائے گا نا کہ میری نسلوں کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت جنید نے کشتی شروع کی، آپ گر گئے، بوڑھا اس کے سینے پر بیٹھ گیا، اعلان ہو گیا جنید ہار گیا ہے، سارے انعامات بوڑھا لے کر چلے گیا۔
اسی رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے. فرمایا جنید تم نے میری اولاد کا حیا کیا ہے، اب دنیا میں ہم تمہاری ولایت کے ڈنکے بجوا دیں گے. بس صبح جنید بغدادی ولی بن گئے. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں تو جنید بغدادی ہے. یہ جو نسبت کا حیا ہے نا، یہ بندے کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں علماء کی کوتاہیاں نہ دیکھا کرو، یہ گناہ کرتا ہے، یہ فلاں کام کر گیا، فلاں کام کر گیا. حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دامت برکاتہم، یہ غالباً 4 سال پرانی بات ہے یا اس سے بھی 6 سال پرانی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے، 6-7 سال پرانی بات ہو. راولپنڈی بیان تھا اور گرمی کے دنوں میں بجلی چلی گئی. حضرت کا بیان پہلے، میرا بیان بعد میں. حضرت بیان کر کے تشریف لائے، کمرے میں بیٹھ کے میں بیان کے لیے چلا گیا. بیان سے فارغ ہو کر آیا تو بجلی نہیں تھی، کمرے میں اندھیرا، پنکھا بھی نہیں تھا اور مولانا عزیز الرحمن ہزاروی کمرے میں بیٹھے تھے. میں بیان سے فارغ ہوا تو مجھے میزبان نے کہا کہ حضرت نے کہا میں نے اس کو مل کر جانا ہے، وہ تمہاری انتظار میں ہے. میں کمرے میں گیا، ہزاروی صاحب فرمانے لگے میں سعودیہ بھی گیا ہوں، وہاں بھی سنا ہے، پاکستان بھی سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس گمن مسلک کا کام کرتا ہے، سب چکر ہے، پیسے کھانے کا بہانہ ہے، بس مسلک کے نام پر پیسے جمع کر کے کھا رہے. تو میری خواہش تھی کہ آپ مسلک کا کام کرتے ہو، کچھ میرے پیسے بھی کھا لو. بس میں اس لیے بیٹھا ہوں، کچھ میرے پیسے بھی کھا لو. 2000 روپیہ مجھے 7 سال پہلے دیا، پھر میں میرے پیسے بھی کھا لو. میرا جی چاہتا ہے کہ میرا قیامت کے نام ان لوگوں میں ہو جو مسلک کا کام کرتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں، بس میرے پیسے بھی کھا لو. یہ ہوتے ہیں بڑے. مجھے یہ نہیں کہ تمہارے اوپر الزام ہے یار تم پیسے کھاتے ہو، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، نہ اور پیسے دیے آپ بھی کھاؤ. اور مجھے خدا کی قسم مکہ مکرمہ سے فون کیا، فرمایا کہ مولانا میں ملتزم کعبہ سے چمٹ کر تیرا نام لے کر دعا کرتا ہوں، اللہ ایسے کام لے لے، اللہ ایسے کام لے لے. یہ علماء ایسے ہونے چاہیے. میری گزارش سمجھتے ہو؟ علماء کون ہے جو ہم میں سے گناہ نہیں کرے گا، کس سے خطا نہیں ہوگی، کون ہم میں سے نبی صحابی یا تابعی ہے؟ ہم میں سے گناہ بھی ہوگا کام بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا کام بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا کام بھی ہوگا. غنیمت سمجھو اس دور میں جو حق کی آواز لگاتے ہیں، ان کے وجود کو غنیمتی سمجھو، پروپیگنڈے کو چھوڑو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم علماء ایک دوسرے کا احترام کریں، کوشش کریں گے نا بھی انشاءاللہ. ہاں کوشش کریں، اللہ آپ کو خوب عزت دے، اللہ خوب عزت دے، اللہ آپ سے خوب کام لے اور اپنے کرم سے قبول فرما لے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ